بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ معزز ناظرین کرام، پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج موضوع ہے انسان اور قرآن۔ جی ہاں، انسان جس کو ایک ضابطہ حیات اور کمپلیٹ وے آف لائف دے کر بھیجا گیا، اور وہ اللہ رب العزت کی کتاب جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جو تا صبح قیامت اپنے جو معجزاتی نمونے ہیں وہ پیش کرتا رہے گا۔ نت نئی جہتوں کے ساتھ لوگ اس میں سے چیزیں تلاش کرتے رہیں گے۔ مختلف علوم فنون کے لوگ، مختلف شعبہ جات کے لوگ جب مہارت حاصل کر لیتے ہیں، اور مہارت حاصل کر لینے کے بعد بھی جب اس سے رجوع کرتے ہیں تو سرنڈر کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا کام نہیں ہے، ہماری تو یہاں بس ہے۔ یعنی انسانی عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اس کلام کی وجاہت کا آغاز ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو فقہی طور پہ جو ہے اس طرح بھی استعمال کیا گیا، جب ترجمہ اس کا کیا گیا، یہ تم اس کو نہیں چھو سکتے جب تک کہ پاک نہ ہو، یعنی پاکی کی حالت میں اس کو چھوا جائے گا۔ تو فقہی مسئلہ اس کا ایک یہ بھی نکالا گیا کہ جب آپ کو وضو ہوگا، طہارت ہوگی، پاک ہوں گے، یعنی آپ اپنی باطنی طہارت کا انتظام کریں گے، تبھی آپ اس کو چھو سکتے ہیں۔ مگر مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، اکابرین نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، مولانا روم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ لی جائے گی کہ تم جب تک اس کی روح کو نہیں پہنچ سکو گے، جب تک تم اپنے باطن کو مطہر، مشفع اور پاک نہ کر لو، یعنی اپنا تزکیہ نفس نہ کر لو۔ یعنی تم اسے پڑھ تو لوگے مگر اس کی روح تک، اس کی گہرائی تک تب اترو گے جب تم اپنی روح کو پاک کرو گے، اپنی انٹرنل ٹرانسپیرنسی، اپنی باطنی طہارت پہ کام کرو گے۔ تو باطن کو بھی طہارت کی ضرورت ہے۔ جب یہ باطن مطہر ہوگا، مشفع ہوگا، تو ہی اس کی روح کو آپ پا سکو گے اور اس کی روح تک پہنچ سکو گے۔ اور جب اس کی روح پہ کو پا لو گے، پہنچ جاؤ گے، تو پھر مولانا روم بھی بنو گے، شمس تبریز بھی بنو گے۔ اللہ کی معرفت کو یعنی پا لینا قرآن کی روح تک پہنچ جانے کے مترادف ہے۔ ناظرین اکرام، آج انسان اور قرآن، جو قرآن مختلف شعبہ جات میں زندگی کے مکمل نظام میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمارے ذاتی مراحل اور ذاتی معاملات میں بھی، یعنی جو ہمارے پرسنل وہ کہتے ہیں نا میٹرز ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان میں بھی قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ اتنی بڑی مشعل راہ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، مگر ہم اس سے رہنمائی نہیں لیتے۔ بہرحال ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں جو ہمیں اس کی رہنمائی عطا فرماتے ہیں، جو اس کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر بیان فرماتے ہیں اور قرآن کے علم کو ہمارے دلوں تک پہنچاتے ہیں۔ مستند علماء ملک پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے۔ میں قرآن کے حوالے سے معذرت چاہتا ہوں، بات کر رہا تھا تو ذہن ایک دم ادھر ادھر ہو گیا، اور قرآن میں غور کرنے کی کوشش ہر بندے کو کرنی چاہیے۔ میں علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم اس کا جو آج کا جو موضوع ہے اس پر بات کرنے کے لیے بنیادی طور پہ آغاز کریں کہ اللہ رب العزت نے ظاہر انسان کو تخلیق فرمایا، یقیناً یہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی تخلیق کیا گیا ہے اور پیدا کیا گیا ہے۔ ہماری قرآن سے حضرت رہنمائی فرمائیں۔ جی سلمان بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الانسان ہے۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے الانسان فی القرآن، اس سورت کا نام سورۃ الانسان بھی ہے اور سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں۔ اس میں رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ فرمایا انسان پر ایک ایسا وقت تھا، ایسا زمانہ تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر شے نہیں تھی۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ فرمایا ہم نے انسان کو مخلوط پانی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور پھر انسان کو سمیع بنایا، بصیر بنایا، اور انسان کو عقل و شعور عطا فرمایا، انسان کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ اکبر، سپیکنگ پاور جو اللہ تبارک، انسان تھا مگر لیکن یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ انسان کا جب وجود آیا تو یہ ساری صفات ایک کامل و مکمل انسان بنا کر رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کو پیدا کیا، بھئی کیا ہے، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، بھئی یہ دنیاوی زندگی کیا ہے، بس یہ کھیل کود کا نام ہے۔ قرآن نے کہا کہ کھیل کود کا نام نہیں ہے، یہ بیکار رب تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا ہے، عبث نہیں بنایا۔ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ کیا تم نے گمان کر لیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بغیر کسی مقصد کے، آپ نے فرمایا نا مقصد کیا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے بغیر مقصد کے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔
سلمان بھائی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے مفسر قرآن، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، بے شک اس کے سر پر تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج رکھا ہے۔ میرا مالک و مولا فرماتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ میرے رب نے کسی چیز کو بھی عبث نہیں بنایا، کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ اور پھر یہ تو اشرف آپ کہہ رہے ہیں، اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات۔ فرمایا وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، الا لیعبدون۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو بطور امتحان کے بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، فرمایا آزمائش کے طور پر، اس لیے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ایک مقصد تمہیں دیا ہے کہ تم نے اس کھیتی کے اندر بیج بونا ہے، اس کھیتی کے اندر محنت کرنی ہے۔ لیعبدون، تاکہ وہ فرمایا کہ میری عبادت کرے۔ لیعبدون کا ایک معنی ہے لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، جان لیا، اس نے رب کو پہچان لیا۔ یعنی مقصد تخلیق جو ہے یہ آ رہا ہے بالکل عبادت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اللہ اکبر۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، فرمایا اس آفاق میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور فرمایا کہ تمہارے اپنے نفس کے اندر قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اپنے آپ کو پہچانو، اپنی ذات کو پہچانو۔ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو پہچان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کتنے کمالات عطا فرمائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کمالات دے کر تجھے عبث نہیں بنایا، بیکار نہیں بنایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت۔ اور آخری بات یہ کہوں گا سلمان بھائی کہ عبادت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ہے یا روزہ ہے، اس کے اندر ایک ساری چیزیں آ جائیں گی، اس کے اندر بندگی آ جائے گی۔ وہ بندگی چاہے حقوق اللہ ہوں، حقوق العباد ہوں، چاہے وہ بندوں کے حقوق ہوں، لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کا شعبہ ہو، معاش کا شعبہ ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس لیے عبادت کا یہ تصور ذہن میں رکھیے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت، کہ کمپلیٹ پیکج ہے کہ ساری کی ساری چیزیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کامل و مکمل بنا کر بھیجا، اور اس کو یہ فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اور مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ کہتے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، فرمایا کہ وہ زندگی جس میں بندگی نہیں ہے تو شرمندگی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ واہ اللہ، ماشاءاللہ آج آپ نے دل خوش کر دیا۔ وہ جو نقطہ ہے آپ کا کہ تو میرا نہیں بنتا نہ بن، بنا تو اپنی ساخت پہ تو غور کر لے۔ میں نے تجھے بنایا، پیدا کیا، تھوڑا غور تو کر کیوں پیدا کیا، تجھے ہاتھ کیوں دیا، آنکھیں کیوں دی، زبان کیوں۔ کیا اچھی بات، کیا اچھا بنیادی ماشاءاللہ سوال تھا، اور خوبصورت سرنامے کے ساتھ آپ نے علامہ صاحب اللہ اور عزت عطا فرمائے اور برکت آپ کو علم کی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی سے میں کنیکٹ کرتے ہوئے علامہ مفتی حافظ اویس احمد صاحب نقشبندی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ حضرت ساخت کی بات ہوئی تو انسان کی یہ جو تخلیق ہے، تو یہ جو ساخت ہے انسان کی، اس کا مقصد تخلیق کے ساتھ کنیکشن ہونا، یہ کس طرح اس کی معاون و مدد کی، سپورٹنگ ایلیمنٹ کیا ہے مقصد تخلیق اور ساخت، جس پہ حضرت بات فرما رہے تھے کہ اپنی تو معرفت کر لے، تو اپنی کر لی تو سمجھ تو رب تک پہنچ گئی۔ کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا یہ خوبصورت سوال ہے، اور اسی مرحلے کا سوال ہے کہ جہاں علامہ صاحب نے اپنی گفتگو کو مکمل کیا اور انسان کی تخلیق کے جو مقاصد ہیں وہ بیان کیے، جس میں بندگی آ گئی، خدا کی معرفت آ گئی، خدا تک پہنچنا آ گیا۔ بہت خوب۔ تو یقیناً یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا انسان کو ایسا ہی بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی جسمانی ساخت اور اپنی تخلیق کے اعتبار سے اپنے ان مقاصد تک بآسانی پہنچ سکے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ صحیح۔ اور اگر اس کو ہم تفصیل میں جا کر دیکھیں تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل سے انسان کی تخلیق، اس کے مرحلوں پر دیکھیں بات کی ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک
فعدلک واہ واہ، فی ای صورت ما شاء رکبک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کتنی خوبصورت واہ صورت میں اللہ نے تجھے مرکب کیا ہے، تجھے عدل کیا، تجھے مسوی کیا، برابر کیا. لقد خلقنا سننے میں بھی آیات کتنی خوبصورت ہیں. جی جی. ساؤنڈز گڈ جسے کہتے ہیں. واہ سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، ہم نے یوں تو زمین، آسمان، گلیکسیز، تارے، چاند، سمندر سب بنایا، لیکن تجھے سب سے زیادہ حسین بنایا، واہ 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 واہ، تجھے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. سبحان اللہ. بنانے والا خود کہتا ہے میرے سارے شاہکار ایک طرف اور تیرا حسن ایک طرف. خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ہائے 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 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں نے اپنی روح پھونک دی ہے بھائی، تیرے اندر. کیا کہنے. تو یہ اس نے شاہکار انسان کی جو شاہکار ہونا ہے یہ بیان کیا. اب انسان اپنے مقصد تک اپنی تخلیق سے کیسے پہنچتا ہے؟ تو دیکھیں، انسان 3 چیزوں سے مرکب ہے. ایک اس کا عقل و شعور، ایک اس کی روح، اور ایک اس کا جسم. ان تینوں چیزوں کو اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ یہ انسان کو اس کے مقصد سے جوڑ دیتی. اچھا، وہ کیسے؟ ہم علامہ صاحب اس بریک کے بعد انشاءاللہ جانیں گے. انہوں نے جو کیا مطلب خوبصورت بات فرمائی، وہ جو ایک آیت سے آپ نے ریفرنس دیا کہ میں نے، اے بندے، میرے بندے، میرے عزیز بندے، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر. میں نے تجھے تخلیق کیا تو میں وہ مصور ہوں جس کے تمام شاہکار ایک طرف ہیں، لیکن تو وہ شاہکار ہے کہ اس مصور کا ہر شاہکار، اللہ اکبر، وہ دیدنی ہے. اس میں دیکھو تو خدا نظر آتا ہے. اور یہ خود میں دیکھے، آپ کی بات کرتا ہوں علامہ صاحب والی، کہ یہ خود میں دیکھے تو اسے خدا ملے. میں وادی حرم تک اسے ڈھونڈنے گیا، آواز دی تو اپنے ہی اندر ملا مجھے. بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات. خوش آمدید ناظرین. ساخت ہے انسان کی، اس پہ بات ہو رہی ہے. اجزائے ترکیبی ہے جو مرکب ہے انسان، اپنے اجزاء کا، یہ جو اس کے آرگنز ہیں، جو 3 آپ نے جہتیں بیان کی ہیں، اور اس مقصد تخلیق سے کیسے کنیکٹ ہو رہا ہے، بتائیے ذرا. جی، 3 چیزیں ہم نے ذکر کی. ایک تو عقل و شعور، دوسری روح، اور تیسرا انسان کا بدن. بالکل ٹھیک. اب جو انسان کے پاس اللہ نے عقل عطا کی، اسے شعور عطا کیا، انسان کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ یہ عطا فرمایا. اب آپ اس کو دیکھیں کہ یہ انسان کے مقصد سے کیسے جڑتا ہے. کہ جب اللہ نے انسان کو بنایا تو اعلان کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہائے ہائے ہائے، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اپنا نائب بنانے والا ہوں. اور آپ جانتے ہیں جب کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے، اور خلیفہ بھی کس کا؟ خدا کا خلیفہ. تو اس کو اللہ نے باقی مخلوقات کے مقابلے میں اختیارات عطا فرمائے ہیں. اس کو اللہ پاک نے ایک ایسی قوت عطا فرمائی ہے جو دیگر کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے. اب اس اختیار جو اللہ نے اسے عطا کر کے بھیجا ہے، اس اختیار میں انسان نے زندگی کے ہر موڑ پہ فیصلہ کرنا ہے. انسان کو صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا ہے، صحیح کو چننا ہے، غلط کو چھوڑنا ہے، صحیح چیز پہ عمل کرنا ہے، غلط چیز کو ترک کرنا ہے. یہ اس خلیفہ جو اللہ کا خلیفہ ہے، یہ اس کی ساری زندگی کے اندر یہ فیصلے، یہ اختیار ہر جگہ موجود ہے. قرآن نے کہا نا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر. تم میں سے جو مومن ہونا چاہتا ہے مومن ہو، جو کافر ہونا چاہتا ہے وہ کافر ہو. اور کہیں پہ فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. خیر کا راستہ بھی دکھا دیا، شر کا راستہ بھی دکھا دیا، اور خیر کا نتیجہ بھی اور شر کا بھی کہا، قریبی عذاب کا مزہ بھی چکھیں گے. چکھیں گے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، جس کو شاکر بننا ہے شاکر بن جائے، جس کو کفور اور ناشکرہ بننا ہے وہ بن جائے. تو جب یہ اختیار انسان کے پاس تھا نا، تو ضروری تھا کہ اس کے پاس عقل بھی ہو، اللہ اس کے پاس شعور بھی ہو، درک بھی ہو. ہاں. اب یہ جو انسان کی تخلیق کا جز ہے نا، عقل و شعور، یہ انسان کو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے. اور انسان جو ہے اپنی تخلیق کے اعتبار سے، اپنے شعور کے اعتبار سے ہدیناہ النجدین کے مقابلے میں جو صحیح چیز ہے اس کو منتخب کرتا ہے. روح انسان کو دی اللہ پاک نے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کا کام کیا ہے؟ پرواز کرنا. انسان کو دنیا میں پرواز ہی کرنی ہے نا اللہ کی طرف. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ کے آؤ. تو اللہ کی طرف بھاگ کے کون جائے گا؟ جسم تو یہاں ہے، یہ روح ہے جو پہنچتی ہے خدا تک پہنچتی ہے اور خدا کی طرف توجہ کرتی ہے. مر جائے نا تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہاں سے آئی تھی وہاں پلٹ کے چلی گئی. اور آخری چیز مختصر 2 لفظوں میں کہ جسم اللہ نے عطا کیا. آپ دیکھیں کہ
باقی مخلوقات میں کوئی بھی مخلوق ہے اس کو کوئی چیز کھانی ہونا تو اپنا سر زمین کی طرف لے جاتی ہے، ایک انسان ہے جو کھانا بھی اپنا منہ کی طرف لے کر آتا ہے۔ اللہ نے کہا تو اپنا سر کہیں نہیں جھکانا، صرف جھکانا تو میرے آگے جھکانا، بھائی کیا نقطہ ہے، سجدے میں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس کی عبادت کی ساخت، بس اگر عرض کروں پوری کائنات جو عبادت کر رہی ہے نا سلمان بھائی، آپ دیکھو کہ گائے آپ دیکھو وہ رکوع کی حالت میں ہے، درخت قیام کی حالت میں ہے، مینڈک جو ہے نا وہ اتحیات کی حالت میں ہے، جو کیڑے ہیں جو چیزیں ہیں یہ سجدے کی حالت میں ہیں۔ یہ ساری کائنات مل کر جو نماز پڑھ رہی ہے نا، انسان 2 رکعتوں میں وہ ساری عبادت کر لیتا ہے۔ کیا جسم اللہ نے اس کو دیا ہے، یہ 2 رکعتوں میں رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، اس کا جسم ہو، اس کی روح ہو، اس کا عقل و شعور ہو، یہ سب واضح کرتا ہے کہ اے بندے تو اس جہاں کا نہیں ہے، تو کسی اور جہاں کا ہے، اور تجھے وہیں کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ اور میں آگے بڑھتا ہوں، بہت خوبصورت کلام آپ لوگوں نے، کیا خوبصورت آغاز فرمایا، اور کیا آپ نے تعبیرات پیش کی ہیں، کیا آپ نے جواب دیا ہے کہ دیکھو یہ ساری مخلوقات کس کس حالت میں اللہ کی عبادت کر رہی ہے، یہاں تک کہ لہلہات کھیت بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، یہ صبح کے پرندے، یہ چرند پرند، یہ سب اللہ کی حمد میں، اللہ کی ثنا میں مصروف عمل ہے۔ سب کی ایک ایک ڈائمنشن آپ نے بتائی، اور بندہ صرف 2 رکعت پڑھے تو سمجھیں وہ کائنات کی تمام مخلوقات کی عبادت ایک طرف، اللہ کے اس خلیفہ کی عبادت ایک طرف۔ تو نے کہیں نہیں جھکنا، تو نے جھکنا ہے تو میرے آگے جھکنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں علامہ لیاقت حسین نظری صاحب سے باوجود اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ اتنا ناز کرتا ہے کہ تو بس میرے آگے ہی جھکے گا، اس کے باوجود اس کو خطا نسیان کا جو ہے وہ مرکب بھی کہا گیا قرآن میں، یہاں تک کہ ہم ذوات مقدسہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، ہم جماعت صحابہ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں روزمرہ کی بنیاد پر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ ہوا ہے، آپ رہنمائی فرمائیے۔ تو صحبت رسول تھی جس نے ان سب کو جنتی بنا دیا۔ کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے، جو انسان مطلب انبیاء اور فرشتوں کے بعد ہر انسان، کیا فرماتے ہیں خطا؟ دیکھیں بالکل انسان کو، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں سے پیدا کیا، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری زمین و آسمان کو بنایا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً بنایا، 6 دن کے اندر، 7 دن کے اندر، آہستہ آہستہ 2 چیزیں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، ایک خلق ہے اور ایک امر ہے۔ اور روح کے لیے جیسا علامہ صاحب نے فرمایا کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کن فیکون کے لیے پیدا کر سکتا ہے۔ انسان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے تدریجاً بنایا، وہ سارے سٹیپس بتائے، وہ سارے کے سارے پروسیجر بتائے کہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کی زندگی کے جو سارے کے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو انسان کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مٹی سے، تبھی جب مٹی کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں انا للہ والذین یظنون انہم ملاقو ربہم، مٹی ڈالتے ہیں تو یہ کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے بنایا، اسی سے بنا۔ میں خاک ہوں، خاک سار ہوں، اور اس کے اندر نرمی بھی ہے، اور فرمایا کہ انسان کے مزاج کے اندر الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان کی طبیعت کے اندر نسیان، خطا، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو انسان ہے ہٹ درم، اس کے لیے تو فرمایا اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، فرمایا انسان کو دیکھو تو صحیح، ہم نے نطفے سے پیدا کیا اور یہ کھلا جھگڑالو بن گیا، وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، فرمایا کہ جھگڑ رہا ہے، مثالیں بیان کر رہا ہے، ہمارے بارے میں باتیں کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، مارے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، بتاؤ کون پیدا کر سکتا ہے، یہ کیسے؟ آپ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ، فرمایا جس نے پہلے پیدا کیا ہے، کوئی سانچہ نہیں تھا، ڈھانچہ نہیں تھا، فرمایا دوبارہ وہی بنائے گا۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ جس نے پہلے بنایا، فرمایا ایک تو جگڑالو ہے، دوسرا آدم علیہ السلام، سبحان اللہ، ابو الآدمیت، انی جاعل فی الارض خلیفہ خلقت بیدی نفخت فیہ من روحی، ان کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا آدم بھول گیا، فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، فرمایا عزم نہیں تھا میرے آدم کا، ارادہ نہیں تھا، بھول گیا، خطا ہو گئی، اور فرمایا کہ یہ آدمی بھی سارے کے سارے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، اللہ اکبر، فرمایا یہ بھی بھول جائیں گے، لیکن اے آدم اگر کبھی بھول جاؤ
تو وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس پر اصرار کر کے اکڑ کے شیطان والا کام نہ کرنا، خصیم مبین نہ بن جانا، میرے آگے جھک جانا، بلکہ فرمایا وہ آدمیت کے اندر، وہ آدمی کی صفت آدمیت کے اندر ہونی چاہیے، جھک جانا فوراً، رجوع کر لینا۔ فرمایا تم رجوع کرو گے میری رحمت دوڑ کر تمہیں لے لے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، فرمایا تمہیں رب تبارک و تعالیٰ یہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ مرکب من نسیان اور خطا ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، انسان کے مزاج کے اندر ہے۔ گناہ یہ ہے کہ انسان اکڑ جائے، خصیم و مبین بن جائے، ہٹ درم ہو جائے، میرے مالک و مولا کو وہ انسان پسند نہیں ہے۔ فرمایا خاک سے بنے ہو تو خاکسار ہو جاؤ، اپنے مزاج کے اندر کوئی خاکساری لے کر آؤ، فرمایا تب پتہ چلے کہ یہ بندے کو اللہ نے خاک سے مرکب فرمایا۔ کیا اچھی بات، اور مجھے اشعار یاد آیا اللہ حضرت کے، پر ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، ماوا ہے ہمارا۔ کیا بات ہے، خاک کی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، یہ ہے خاک سے تعمیر مزار شاہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا۔ سلمان بھائی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ساری ان آیات کا ترجمہ دو مصروں کے اندر کر دیا۔ یہ ساری جتنی میرے آیات طیبات پڑھی ہیں، حدیثیں پڑھی ہیں، میرے امام نے، امام عشق و محبت نے، آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن کا وہ سارا ترجمہ اس کے اندر دو مصروں میں دوبارہ ایک مرتبہ پڑھیں گے۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ کیا بات ہے، خاک کی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اور ہے خاک سے تعمیر مزار شہ کونین، معمور اسی خاک سے قبلہ ہے ہمارا، اور ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ، کیا خاک کی تعبیرات، اور خاک سے مراد، اور خاک کو، کیونکہ ہمارے ہاں ہمیشہ منفی طور پہ خاک کو استعمال کیا گیا کہ خاک پڑے تم پر، خاک ہو تم، استغفر اللہ، لیکن خاک کو آپ دیکھیں قرآن نے کیسے پیش کیا، اور اعلیٰ حضرت نے اس کی تشریح ان اشعار میں کیسے پیش کی۔ اللہ اکبر، بہت خوبصورت موضوع چل رہا ہے اور گفتگو۔ میں علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، انسان کو فطرتاً اللہ رب العزت نے جو پیدا فرمایا، مبعوث فرمایا، فطرتاً یہ جلد باز ہے، اور جلد باز پیدا کیا گیا ہے، جلدی جلدی کرتا ہے ہر کام۔ تو کیا ہے کہ اس کی ماہیت کا ایک جزو ہے، یا جلد بازی انسان کے لیے کرنا وہ ٹھیک ہے، اور کہاں ٹھیک ہے کہاں ٹھیک نہیں ہے، یا جلد باز اسے رہنا چاہیے، یا اس پہ کوئی اس میں یکسوئی آیا، کوئی مستقل مزاجی، کوئی صبر شکر سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً ماہیت کا لازمہ تو نہیں ہے یہ جلد بازی، البتہ یہ ہے کہ انسان کے عوارض میں سے ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور قرآن کریم نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دو چیزیں اللہ پاک انسان کے اندر، دو قسم کی خصوصیات اس کے اندر رکھتا ہے، انسان کے اندر موجود ہیں۔ صحیح۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ وَجُولًا، قرآن نے بار بار کہا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، کہیں کہا کہ یہ ناشکرا ہے، کہیں کہا کہ یہ غضب کرنے والا ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت کے حوالے سے انسان کے اندر جو چیزیں الہام کر دی گئی ہیں نا، وہ بیان کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر خود جلد بازی انسان میں رکھی گئی ہے تو کیا اس کو جلد باز ہونا چاہیے؟ اس کے اندر غضب رکھا ہے تو اس کو غصے ہی کرتے رہنا چاہیے؟ فرمایا نہیں، یہ چیزیں ہم نے اس کے اندر رکھی تو ہیں، قد افلح من زکاہا، مگر کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کو پاکیزہ کر لے گا۔ اپنی جلد بازی کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ انسان نے دیکھنا ہوگا، یہ اصل چیز یہ ہے جو اس کا غصہ ہے، سبقت کہاں لے کے جانی ہے، جی سبقت کہاں کرنی ہے۔ جیسے ایک گاڑی ہم دیکھتے ہیں نا، اس کے اندر اسپیڈ کا آپشن ہوتا ہے، لیکن اسپیڈ کہاں آپ کو رکھنی ہے، کہاں آپ کو بریک مارنی ہے، اس کے بغیر اب اگر اس میں اسپیڈ ہی نہ ہوتی گاڑی کے اندر تو یہ بھی غلط تھا، مینٹین کیسے کرتے؟ ہاں بہت ساری چیزیں۔ اجازت دیں تو ایک وقفہ کے بعد انشاءاللہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب سے جانتے ہیں کہ یہ اسپیڈ جو ہے اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، انسان کی جو یہ ذاتی جو ایک رفتار ہے اس کو کیسے، کہاں تیز کرنا ہے کہاں کم کرنا ہے، اللہ نے اس کی کیا جو ہے وہ احکامات ارشاد فرمائیں۔ بریک کے بعد جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ انسان جلد باز ہے، اور حضرت اس حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے۔ جی بڑی ایک خوبصورت آیت میرے ذہن میں آئی کہ جہاں قرآن نے یہ بتایا کہ انسان کو جلدی سے پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ہے اپنی جلدی کو۔ فرمایا کہ خلق الانسان من عجل، انسان عجلت سے جلدی پیدا کیا گیا، یعنی اس کے اندر عجلت رکھی گئی ہے۔ جلد بازی ہے۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا رہوں گا، تم جلد بازی مت کرنا۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیں ایک طرف کہا کہ اس کے اندر جلد بازی رکھی گئی ہے، اور ایک طرف کہا گیا کہ ایسا کرنا نہیں ہے۔
تو یہی جو ہم پوری گفتگو کرتے آئے نا کہ نبتلیہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ وہ آزمائش سے جڑتا ہے. اچھا، اس میں آپ کی بات سے مجھے ایک معذرت، دنیا داری والی مثال بھی سامنے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نشانیاں، جلد بازی نہیں کرنا. تو ایسی اللہ آپ کے سامنے نعمتیں لے کر آتا ہے، اچک کے آپ ایک نعمت لے کے کئی نعمتوں سے محروم بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. بالکل جلد بازی کی وجہ سے ایسا ہی ہے. تو دنیا میں آپ جلد بازی میں آپ دو طریقوں سے آپ جا سکتے ہیں. آپ سورہ آل عمران میں دیکھیں گے، وہاں پہ فرمایا کہ سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. مفسرین نے لکھا کہ اضعافا مضاعفا جو ہے نا، دگنا چگنا، اس میں حوث کی طرف اشارہ ہے. صحیح کہ سود بھی کھا رہے اس کو بھی دگنا چگنا کر رہے ہیں. اچھا، ایک تو سود ہی لانا، یہ حوث. اچھا، اس سے تھوڑا سا آگے جا کے اللہ کہتا ہے اب ظاہر اندر جلدی تو ہے نا، یا اللہ پھر اس کو کدھر لے کے جائے؟ کہا ساری الی مغفرت من ربک، جلدی کر اپنے رب کی مغفرت کی طرف. وجنت ارضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف جلدی کرنا جس کی چوڑائی ہم نے زمین و آسمان کے برابر رکھی ہے. تو یہ ہے کہ انسان کو اپنی جو جہت ہے، جو اپنی اس کو جہت کو تلاش کرنا ہے. جیسے فرمایا نا کہ نیک کام آئے تو آپ اس میں دیر نہ کریں. آپ کو جو ہے نا وہ رشتہ آئے، جیسے بچوں کے لیے کہا گیا کہ بالغ ہونے کے بعد اچھا رشتہ آئے تو آپ اس میں تاخیر نہ کریں، آپ جلدی کر دیں وہ رشتہ. تو یہ جلدی کی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں انسان کو جلدی کرنی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان نے دیکھا کہ یہ سب حوث کے راستے ہیں، حرام کے راستے ہیں، اس نے انتظار نہیں کیا. اللہ نے اس کے لیے اتنا رزق لکھا ہوا ہے، لیکن اس نے جلد بازی کر کے حرام کا رزق اپنا لیا. تو اگر انتظار کرتا، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا، اپنے آپ کو صبر میں رکھتا، تو ایک وقت آتا کہ اس کے لیے جو اللہ نے حلال رکھا ہوا ہے تو وہ اس کو نصیب ہو جاتا. تو اس لیے یہ زندگی کے اندر جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ ایک پوری صفت ہے انسان کی، جلد باز ہونا. اس کو کہاں استعمال کرنا ہے، یہ انسان کو اپنی عقل سے، اپنے شعور سے، کہ اس نے نیکی کی طرف جلدی کرنی ہے اور برائی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. واہ کیا بات ہے. میں علامہ صاحب آپ سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں کہ انسان کے حوالے سے دیکھیں، مختلف فلسفیوں نے یہ مثال بھی پیش کی ہے کہ ہر انسان، ہر جو جاندار ہے، انسان بھی جاندار ہے ظاہر، کسی نہ کسی دوسرے جاندار سے اس کی جو فطرت ہے، اس کی جو عادتیں ہیں وہ ملتی ہیں. کسی کی طبیعت میں غضب زیادہ ہوتا ہے تو اسے کسی جانور سے تشبیہ دی جاتی ہے، کسی میں سکون زیادہ ہوتا ہے اسے کسی میں چالاکی زیادہ ہوتی ہے تشبیہ دی جاتی ہے. مختلف فلسفی یہ بھی کرتے ہیں. مگر اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ انسان کو ہم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا. تو یہاں فطرت سے مراد کیا ہے؟ کچھ اس حوالے سے ہماری آگاہی. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ. فرمایا ہر مولود کو، ہر پیدا ہونے والے بچے کو رب تبارک و تعالیٰ نے فطرت پہ بنایا. ایک تو یہ ہے کہ فطرت اسلام پر بنایا ہے. فرمایا اس کے والدین جو ہے اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کو نصرانی بناتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو دین فطرت پر پیدا کیا. فطرت اللہ علی، فرمایا یہ انسان کیا. دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے خلق و اخلاق اللہ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ. رب تبارک و تعالیٰ کی طبیعت کے اندر یہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت. اور فرمایا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر غالب ہے. اور فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا، میرے بندے تم بھی ظلم کو حرام کرو. میں معافی کو پسند کرتا ہوں، میرا بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کو معاف کرنا پسند کرتا ہوں. لیکن انسان دیکھیں، انسان کو معاف نہیں کرتا. رب تبارک و تعالیٰ تو معاف نہیں کروں گا، میں مرتے وقت بھی کہوں گا جنازے میں نہیں آنے دینا، میرا منہ نہیں دکھانا اس کو. اپنے بچوں کو بھی وہ کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچوں، اور یہ ہم نفرت کا سفر، نفرت. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مالک و مولا، اس کی بارگاہ کے اندر ہم جائیں تو وہ رب تبارک و تعالیٰ فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. فرمایا تم چاہتے ہو کہ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کر دے تو تم اپنے بندوں جو بندے ہیں ان کو بھی معاف کرو. تو رب تبارک و تعالیٰ کی فطرت کے اندر یہ ہے کہ رب تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے. اور فرمایا کہ یہ سارے جو میرے بندے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ سارے میری مخلوق میرا عیال ہے، میرا کنبہ ہے. مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، یعنی ہے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے نا. تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ شفقت و محبت کرو. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی فطرت ہے اور یہ انسان کی نیچر ہے، انسان کی اصل ہے. فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم ان زمین والوں پر رحم و کرم کرو، فرمایا وہ آسمان والے تم پر رحم و کرم و شفقت و محبت کریں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں، لیکن اس کی جو جبریت ہے اور اس کی جو قہریت ہے وہ بعد میں متوجہ ہوتی ہے.
جب بندے بار 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 جو ہے اس کی نافرمانی کرتے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا بہت ساروں کو تو معاف کر دیتا ہوں لیکن جب بہت زیادہ. لیکن اس کی اصل یہ ہے کہ وہ رحیم ہے, کریم ہے, وہ شفقت کرنے والا ہے. فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا. دوسرا فرمایا کہ میرے بندو تمہارا مالک و مولا اور اس کے حبیب سخی ہے. سبحان اللہ. لیکن انسان کیا ہے؟ کان الانسان کفورا ان الانسان لظلوم کفار. انسان اس کو موقع ملے تو کہتا ہے سارے بدلے لوں گا, سارے بدلے چن چن کے لوں گا. پہاڑ کے نیچے آیا ہے اب پتہ چلے گا بھائی. فرمائے یہ نہیں بندے, تم نے یہ نہیں کرنا ہے. اگر تمہیں قدرت و طاقت, یہ تو سوچ لو کہ اس مالک و مولا کو کتنی قدرت و طاقت ملی ہے ہم پر. وہ ہمیں معاف کرتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے, وہ ہمیں معاف کرتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اب آیا پہاڑ کے نیچے, اب سارے پورے کر دوں گا میں. فرمایا یہ نہیں کرو, اپنے اندر وہ چیزیں لے کر آؤ جو مالک و مولا کی صفات ہیں. سبحان اللہ. میں حضرت آپ کا لاسٹ مومنٹ پہ میسج چاہتا ہوں کہ آج کے انسان اور قرآن اس موضوع سے متعلق کیا خوبصورت کمال آپ نے گفتگو فرمائی دونوں نے, تو اس حوالے سے کوئی پیغام کنکلوڈ کر کے دیں موضوع سے متعلق. دیکھیں ہمیں جو سن رہے ہیں ہمیں اس چیز پر بڑا غور کرنا چاہیے, اور یہی اس پروگرام کا مقصد ہے کہ دیکھیں سائنسدان اس چیز کو پتہ لگا رہے ہیں کہ سورج, چاند, ستارے, گلیکسی, ساری چیزیں کون کیسے پیدا ہوا, کیا چیز کیسے وجود میں آئی, کہاں روشنی دے رہی ہے, کہاں سفر کر رہی ہے, کتنا, یہ ساری چیزوں کے بارے میں سائنسدان لگے. اللہ نے نہیں بتایا قرآن میں, اشارتاً جو چیزیں ہوں صراحتاً نہیں بتایا اللہ پاک نے, ان کا مراحل نہیں بتایا اللہ پاک نے. میں بتایا کہ ہم نے یہ چیزیں پیدا کر دی, لیکن یہ اتنا ٹائم اللہ نے قرآن میں انسان کو دیا ہے. اتنی آیتیں, 7 مرتبہ تخلیق آدم کو بیان کیا اللہ پاک نے, 7 مرتبہ واقعے کو تفصیل کے ساتھ. اور کہیں پر پھر الگ سے لے کر آیا اللہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر. واہ. یعنی اتنا بھی اللہ نے بتایا کہ یہ ایک قطرہ تھا, یہ رحم نے جا کے جڑا, وہاں سے ایک بوٹی بنی, اس بوٹی سے جو ہے وہ گوشت بنا, اس پہ ہڈیاں چڑھیں, اس میں جان آئی. اتنا کیوں اللہ نے ہمیں ڈسکس کیا؟ اللہ اکبر. کیوں ہمیں اتنا اللہ نے ڈسکس کیا؟ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے تیری اوقات کیا تھی, کیا اوقات, تو کس کس مرحلے سے میں نے تجھے کہاں کہاں پہنچایا, تجھے اختیار تھا اس وقت. تو اس کو اپنے پیدا ہونے پہ کوئی اختیار نہیں تھا ہے, اور جب یہ مرے گا اور اس کو کفن دفن ہو رہا ہوگا, کسی کو اختیار ہے اپنی موت کو روک سکے؟ تو نہ تجھے اپنے آنے پہ اختیار, نہ تجھے اپنے جانے پہ اختیار, تو بیچ میں کیوں اکڑتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. جب تیرا اول آخر تیرا رب ہے, جب تجھے آیا بھی تو اسی کے پاس, جائے گا بھی اسی کے پاس. کوئی تیرا فرعون نے یہی کہا نا, الیس لی ملک مصر ھذا, مصر میں میری بادشاہت چلے گی, میرا ملک, میری مرضی, میرا اختیار, میری مرضی. اب اس کو ایڈوانس ہو گیا, میرا جسم, میری مرضی. یہ اللہ پوچھتا ہے قرآن میں, جب سب تیری اول و آخر میری ہے, میں نے تجھے سب, تیرا اختیار کہاں سے آیا یہ بتا. بس اتنا اگر ہم نے اس پروگرام سے سمجھ لیا نا, اللہ حکم اس کا ہے, ان الحکم الا للہ. اللہ اکبر. اپنی زندگی کے صبح و شام میں جو ہے نا اس کا فیصلہ لے آؤ یار. ہم کیا ہے, ابھی چلے جانا ہے اس کے پاس, بے بس ہیں. تو بس انسان کو اپنے اختیار, اس کے اختیارات کے تابع کر دیا نا, تو بس تخلیق انسانی کا جو قرآنی مضمون ہے نا, اس کا حق ادا ہو جائے گا. کیا بات اس لیے ہے, اللہ نے بتایا. کیا بات ہے حافظ صاحب, علامہ صاحب, علامہ صاحب آپ کا, دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام, میں جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان اس تق و دو میں, اس بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ جس کے نتیجے سے وہ پہلے ہی آشنا ہے. کیسے آشنا؟ یہ اصل میں نابلد بنا پھرتا ہے, مگر اسے آگاہی ہے, اس کا ایمان ہے کہ جو میرے نصیب کا رزق ہے مجھے اتنا ہی ملے گا, جتنا اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا مجھے اتنا ہی ملے گا. کوشش مجھے کرنی ہے, مگر صرف کوشش جو انسان کو بھلا دے, رب کی معرفت سے دور لے جائے, نہیں رب سے ہی دور کر دے. مطلب ہاتھ دیے گئے مگر اس لیے دیے گئے کہ رشوت کی کوشش کی جائے, ہاتھ دیے گئے اس لیے کہ چوری کی جائے, ہاتھ دیے گئے کہ اس لیے کہ کسی سے چھین لیا جائے ظلم کر کے اس کا مال, ہاتھ اس لیے دیے گئے کہ بے ایمانی کی جائے. یہ دل جو ہر وقت ہمہ وقت بے ایمانی پر مائل ہے, یہ اس لیے آپ کے سینے میں تھا؟ کیا یہ آنکھیں اس لیے تھیں جو صرف نامحرم کو ہی دیکھیں, جو صرف گناہ کے راستے کی طرف ہی اسی کی تلاش میں اور تجسس میں لگی رہیں؟ کیا یہ اللہ نے اس لیے آپ کو یہ آپ کی ساخت اور آپ کی تخلیق فرمائی تھی؟ اللہ رب العزت نے اس لیے آپ کو بنایا تھا؟ ہمیں معلوم ہے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا تھا.
معلوم ہے اللہ نے ہمیں کیوں بنایا ہے، مگر ہم باوجود اس کے کہ ہمارے پاس آ گئی ہے کہ رب نے ہمیں کیوں بنایا، ہمیں ہاتھ کیوں دیے، زبان کیوں دی، آنکھیں کیوں دی، مگر اس کے باوجود نابلد بنا پھرتا ہے، بھولا ہوا ہے رب کو۔ تو رب کی معرفت یہ ہے روح قرآن، رب کو پہچان لینا، یعنی معاش کے لیے نکلا ہوا ہے۔ ایک دم سے بھٹکنے لگا تو یاد آ گیا کہ میرا رب اللہ اکبر، اسی نے پیدا کیا، اسی کے پاس جانا ہے، اور کوئی راہ فرار نہیں ہے، قبر سے نکل کے کہیں نہیں بھاگ سکتا، جائے گا اسی کے پاس، کھڑا اسی کے پاس ہوگا، سوال اسی سے ہوگا، جواب اسی کو دینا ہوگا۔ اللہ اکبر، انسان یہ جان لے تو اس کی زندگی میں کیا نکھار آ جائے، کیا ریولوشن آ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، ون مین شو اور ون مین آرمی بن کے دنیا کے سامنے نمودار ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، باطنی طہارت عطا فرمائے، قرآن کی روح تک پہنچنے کی اور اس کی تازگی اور لذت کو اپنی روح پر اتارنے اور محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔